بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اکثر غیر مسلمانوں کی طرف سے یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ ختنہ ہر مسلمان لڑکے کی سزا ہے۔ مسلمانوں کا کہنا ہے کہ یہ پیغمبر ابراہیم کی سنت ہے جو کہ انہیں ایک آزمائش کے طور پر ملی۔ اس کے برعکس عیسائیوں کی کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ختنہ ان کی بیوی نے سزا کے طور پر کیا۔ آج کی ویڈیو میں اسی اہم اسلام کے واجب رکن کے بارے میں بات کریں گے۔ ناظرین گرامی، آئیے سب سے پہلے تو اس بارے میں بات کرتے ہیں کہ ختنے کی ابتدا کیسے ہوئی۔ یہودیوں اور پادریوں نے یہ واقعہ گر رکھا ہے کہ بلکہ اکثر مسلمان بھی اس من گھڑت اور گمراہ کن واقعہ پر یقین رکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک بیوی دوسری بیوی سے حسد کرتی تھی، جس کی وجہ سے حسد کرنے والی بیوی نے دوسری بیوی کے ناک کان میں چیت کر دیا، جس وجہ سے لڑکیاں ناک کان میں سوراخ کروا کر زیورات پہننے کا رواج عام ہوا۔ پھر اس کے بعد ایک بیوی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ختنہ ایک شیشے سے دھوکے سے کر دیا تاکہ وہ دوسری بیوی کے پاس شرم سے نہ جا سکے، نعوذ باللہ۔ ناظرین گرامی، مذکورہ واقعہ من گھڑت ہے جس کی کوئی اصلیت نہیں ہے اور نہ ہی کسی مستند کتاب میں موجود ہے۔ اس واقعہ کو گھڑنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ مسلمانوں کو یہ باور کروایا جائے کہ وہ ایک ایسی سنت پر عمل کر رہے ہیں جس کو دھوکے سے سزا کے طور پر شروع کیا گیا، جبکہ اصل بات یہ ہے کہ جیسے اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کو قربان کرنے کی آزمائش سے گزارا، اسی طرح انہیں ایک دن ختنہ کرنے کا حکم اللہ پاک نے وحی کے ذریعے دیا۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2370 اور بخاری کی حدیث نمبر 3356 میں روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا ختنہ خود ایک بسولے سے 80 سال کی عمر میں کیا۔ روایت کے مطابق جب اللہ پاک نے وحی نازل فرمائی تو اس وقت حضرت ابراہیم ایک کھلے میدان میں موجود تھے۔ چونکہ حضرت ابراہیم کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ اللہ پاک کے حکم کی تعمیل میں بہت جلدی کرتے تھے، اس لیے جب آپ کو حکم ہوا تو اسی وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام تیزدار آلہ ڈھونڈنے لگے جو کہ ان کو نہ ملا۔ کافی ڈھونڈنے کے بعد ایک ٹوٹا ہوا شیشہ ملا تو آپ نے اسی سے خود اپنا ختنہ کر کے اللہ پاک کے حکم کی تعمیل فرمائی۔ بعض منکرین حدیث نے اس حدیث پر بھی اعتراض کیا ہے جو ان کی حماقت کی دلیل ہے۔ جب ایک انسان خودکشی کر سکتا ہے، خود اپنے ہاتھ سے اپنی گردن کاٹ سکتا ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خود شیشے یا بسولے سے ختنہ کر لینا کون سا تعجب کی بات ہے؟ اور 80 سال کی عمر میں ختنے پر اعتراض کرنا بھی حماقت ہے، جبکہ حکم الہی ہوا، اس کی تعمیل کی گئی۔ ناظرین گرامی، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے انبیاء تو ختنہ ہونے اور ناف کٹی ہونے کی حالت میں بطور اعزاز و اکرام کے پیدا ہوتے رہے اور اس کے باقاعدہ عمومی سنت ہونے کی ابتدا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے دور سے ہوئی۔ آپ نے خود اپنا ختنہ فرمایا اور پھر اس کے بعد اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کا ختنہ 13 سال کی عمر میں فرمایا۔ علامہ ابن حجر عسقلانی بھی لکھتے ہیں کہ سب سے پہلے ختنہ کرنے والے انسان حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، جنہوں نے خود شیشے سے اللہ کے حکم کی تعمیل میں ختنہ کیا۔ اسی طرح فتح الباری میں روایت ہے کہ ازرع شرع مردوں کے لیے ختنہ کرنا سنت معقودہ ہے۔ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ختنہ خود اپنے ہاتھوں سے کی اور عربوں میں بھی یہ سنت ابراہیمی رائج رہی، تاہم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اسی سنت پر انہیں برقرار رکھا اور اس سے مذہبی شعائر میں شامل فرمایا۔ ہم مسلمان مذہبی احکامات کی تعمیل کرتے ہوئے صدیوں سے بچوں کے ختنے کرتے چلے آ رہے ہیں، لیکن مغرب صدیوں تک اس کا انکار کرنے کے بعد اب بالآخر جدید سائنس کی تحقیقات سامنے آنے پر ختنوں کی اہمیت ماننے پر مجبور ہو گیا ہے۔ طویل ترین تحقیقات مکمل ہونے کے بعد اچانک مغربی سائنسدانوں کو ختنے کی اہمیت کا اس قدر احساس ہوا ہے کہ امریکہ کی صف اول کے ادارہ برائے صحت نے دسمبر میں جاری کردہ ہدایات کے مسودے میں ہر لڑکے کے لیے ختنہ لازمی قرار دینے کی تجویز دے دی ہے۔
اس ادارے کا کہنا ہے کہ ختنے بچوں کو پیشاب کی نالی کے انفیکشن، جنسی بیماریوں اور پینیبل کینسر کے خطرات سے محفوظ رکھتی ہے۔ ادارے کا یہ بھی کہنا ہے کہ ختنے نہ کرنے کی صورت میں بیکٹیریا اور دیگر جراثیم جمع رہتے ہیں اور بیماریوں کا باعث بنتے ہیں، جبکہ بعض اوقات اس جلد میں زخم بھی بن جاتے ہیں جن کے ذریعے خطرناک جراثیم جسم کے اندر چلے جاتے ہیں اور خوفناک بیماریوں کا سبب بنتے ہیں۔ ادارے نے ایک اہم بات یہ بھی بتائی ہے کہ جن مردوں کے ختنے نہیں ہوتے وہ جراثیموں کو شریک حیات میں منتقل کر کے ان میں کینسر کا سبب بنتے ہیں۔ متعدد اعتراضات اور کچھ حلقوں کی طرف سے مخالفت کے باوجود ادارے نے کہہ دیا ہے کہ ختنے کے فوائد کے بارے میں اس قدر واضح ہے کہ اب ان کا انکار کرنا ممکن نہیں رہا۔ مسلمان شخص تو اللہ تعالیٰ کے حکم کی تنفیذ کرتا ہے اور اسلام کے معنی اور تقاضا بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے سرخم تسلیم کیا جائے اور اس کی اطاعت بجا لائی جائے، چاہے اس حکم کی حکمت معلوم ہو یا معلوم نہ ہو، کیونکہ حکم دینے والا اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہے جو کہ خالق اور علم و خبر ہے۔ اسی اللہ نے انسان کو پیدا فرمایا اور وہ جانتا ہے کہ ان کے لیے کون سی اشیاء بہتر اور اس میں ان کی مصلحت اور بہتری ہے، اور ختنہ کرنا بھی انہی شرعی احکام میں سے ہے جنہیں اس نے اطاعت فرما برداری کرتے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی محبت رکھتے ہوئے اور اس کی جانب سے اجر و ثواب چاہتے ہوئے بجا لانا ہے، اور وہ اس کا یقین رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے جو بھی حکم دیا ہے اس میں کوئی نہ کوئی حکمت اور بندے کی اس میں کوئی مصلحت ضرور ہے، چاہے بندے کو اس کا علم ہو یا وہ اس سے مخفی رہے۔ تو ملتے ہیں دوستو ایسی مزید ویڈیو کے ساتھ، اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔